مجھے اس میں کوئی ذرہ برابر بھی شک نہیں ہے کہ محمد شہباز شریف صاحب کو کسی قسم کے اعتصاب کی خاطر کسی الزام پہ گرفتار کیا گیا. ان سارے اوچھے ہتھ کنڈوں کے باوجود شہباز شریف اپنے بھائی کے ساتھ ان ویورنگلی کھڑا رہا. اگر کوئی قانون ہے، کوئی انصاف ہے، تو پھر گرفتاری شہباز شریف کی نہیں ہونی چاہیے تھی، پھر گرفتاری جنرل عاصم سلیم باجوہ کی ہونی چاہیے تھی. شین میں سے نون نکالنے والے اور نون میں سے شین نکالنے والے یا میم نکالنے والے، یہ ان کی اپنی چیخیں نکل گئیں. عمران خان کے جب تک یہ اس کے پاس بیساکھیاں ہیں، تعالیٰ کی طرف سے اس کی رسی دراز ہے، جو اس کو مہلت ملی ہوئی ہے، اس کو وہ اپنی چالاکی نہ سمجھے. ایسے شخص کو آپ نے قوم کے سر پہ مسلط کر دیا ہے، اس کے پاس نہ ایکسپیرینس ہے، نہ عقل ہے، نہ فہم ہے، نہ فراست ہے. وہ ایک نادان دوست ہے جس نے ملک کو آج اس دوراہے پہ لا کے کھڑا کر دیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم، میں ہوں محمد عثمان اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام حرف راز عوریہ مقبول جان کے ساتھ. آج کی سب سے بڑی خبر اپوزیشن لیڈر جناب شہباز شریف صاحب کی گرفتاری. لاہور ہائی کورٹ سے ان کی گرفتاری عمل میں آئی. ضمانت ان کی جو عبوری ضمانت پہ تھے وہ منسوخ کی گئی اور یہ توقع کی جا رہی تھی کہ آج ان کو گرفتار کر لیا جائے گا. اور جو چند روز پہلے انہوں نے پریس کانفرنس کی، اس کے اندر بھی انہوں نے اس خدشے کا اظہار کیا. اس کے بعد ابھی آپ نے جھلک دیکھی مریم نواز صاحبہ کی پریس کانفرنس کی اور جو باتیں کہیں، اور خاص طور پر ایک ہمارے وزیر شیخ رشید صاحب یہ کہتے رہے ہیں کہ نون میں سے شین نکل جائے گا، لیکن شین جو ہے وہ نون میں سے نکل کے جیل میں تو چلا گیا. اب کب باقاعدہ طور پہ نکلے گا اس کا ہمیں بھی انتظار ہے، شیخ صاحب کو شدت سے انتظار ہے. اور اب سے تھوڑی دیر کے بعد شیخ صاحب ایک اور پریس کانفرنس کرنے والے ہیں. لگتا ہے کہ اب ان کی پٹاری کے اندر کیا ہے. تو شہباز شریف صاحب کی گرفتاری سے اب ملکی سیاست کیا رخ اختیار کرتی ہے؟ اے پی سی میں کیے گئے فیصلوں پر اسی طرح عمل ہوگا کہ نہیں، یہ ہے آج کا ہمارا موضوع. اور دوسرا سب سے اہم موضوع، وزیر اعظم عمران خان صاحب نے یہ بات کہی ہے کہ فحاشی جو ہے وہ بھارتی فلموں اور انگریزی فلموں سے پھیل رہی ہے اور ان کو دیکھ کر ملک کے اندر جرائم میں جو ہے وہ اضافہ ہو رہا ہے. فحاشی کو روکنا کس کی ذمہ داری ہے، اس پر بات کرتے ہیں، لیکن پہلے موضوع کی طرف بڑھتے ہیں. اور یہ صاحب شہباز شریف صاحب بالآخر ایک بار پھر دھر لیے گئے. اس سے پہلے بھی انہوں نے میرا خیال ہے کہ 100 دن کے قریب نیب کی جو حوالات کے اندر گزارے اور ضمانت پہ تھے. اب منی لانڈرنگ کیس کے اندر پھر پکڑے گئے ہیں. ان کے بیٹے صاحبزادے 1 سال سے پہلے ہی اندر ہیں، حمزہ صاحب. سلمان شہباز شریف صاحب کے بھی سمن جو ہے سٹیٹمنٹ بھی آیا ہے. تو یہ جو احتساب تو ہو رہا ہے، لیکن نیٹ کیا نکلا؟ کوئی پیسہ کوئی آیا ساڑھے کول کے نہیں؟ دیکھیں 2-3 چیزیں بڑی امپورٹنٹ. ایک تو یہ ایک عدالت کا ڈیسیژن ہے، تو میں اس پہ زیادہ تبصرہ نہیں کرنا چاہتا جب تک عدالت کا ڈیسیژن نہ آ جائے. یہ اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ اس کو نیب نے پکڑا ہے یا گورنمنٹ نے پکڑایا ہے تو یہ بڑی عدالت کے ساتھ زیادتی ہوگی. عدالت نے کوئی نہ کوئی ریزن دیا ہوگا اس کا. جس طرح عدالت نے یہ ریزن دیا تھا کہ نواز شریف بیمار ہے اور باہر بھیجنا چاہیے، تو عدالت نے ایک ریزن دیا تھا. عدالت جسٹیفائی کرتی ہے، اور وہ عدالت جو تھی وہی بہت زبردست عدالت تھی، جس نے ایک آدمی کی جان بچائی، جس نے ایک آدمی کو زندہ پاکستان سے جانے دیا، جس نے ایک آدمی کے پلیٹلیٹس جو ہیں اس کے اوپر سارا ڈسکشن کیا. وہ عدالت وہی عدالت، کوئی دوسری عدالت تو ہے نہیں. وہی لاہور کی ہائی کورٹ ہے، جس لاہور ہائی کورٹ نے شہباز شریف پر یہ اعتماد کیا تھا کہ شہباز شریف اپنے بھائی کو جب چاہیں گے، جس وقت چاہیں گے واپس لے آئیں گے. یہ اعتماد شہباز شریف کی ذات پہ ہوا تھا. کیونکہ بیل جو ہے، یہ میں نے 1000 دفعہ سمجھایا ہے کہ بیل جو ہے پرسن کے اوپر ہوتی ہے، کہ وہ آدمی جو ہے وہ اس قابل ہے کہ وہ اپنے اس قیدی کو واپس لا سکتا ہے. اسی شہباز شریف صاحب کو آج اسی عدالت نے جیل میں بھیج دیا. اب باقی رہے گی سیاست. پاکستان کا المیہ عثمان صاحب یہ ہے کہ پاکستان میں ایک بات طے ہے کہ پاکستان میں کرپشن ہوئی ہے. پاکستان کے ایک پی ایم سے اٹھا کے آپ پریزیڈنٹ آف پاکستان کے عہدے پر رہے ہوئے لوگوں کے بارے میں عام آدمی کا تاثر دیکھ لو. جو آدمی ان سے ملا ہو، جس نے ان آدمی کے ساتھ گفتگو کی ہو، جس نے ان آدمی کا تعلق بنایا ہو، جس نے اس آدمی کے ساتھ جا کے وہ کام کروایا، تو وہ یہ کہتا ہے اس ملک کے اندر 1 روپیہ دیے بغیر کام نہیں ہوتا. بالکل صحیح، یہ بات ہے. میں 32 سال سول سروس کے اندر میں نے گزارے ہیں. مجھے اتنا پتا ہے کہ میں بھی ذاتی طور پہ اگر کبھی کام کروانے جاتا تھا اور کوئی جائز کام کبھی بھی کسی کا ہوتا تھا تو وہ کام میرا نہیں ہو پاتا تھا. وہ بندہ بالآخر سر ٹکرا کے پیسے دے کے اپنا کام کراتا تھا. میں ہنڈریڈز آف مثالیں دینے کو تیار ہوں.
اگر یہ سب کچھ ہو رہا ہے تو پھر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ کون کر رہا ہے. اگر کون کر رہا ہے تو پھر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ کس کے زیر سایہ ہو رہا ہے. دیکھیں پریزائڈنگ اوور کرپشن جو ہے نا یہ قبول نہیں ہوتی. آپ اگر یہ سمجھتے ہیں کہ نہیں کام بھی ہو رہا تھا تو یہ بھی ہو رہا تھا تو پھر سب سے بڑی بات ہے عموماً ہمارے یہاں کہتے ہیں کہ جب وہ کھاتا ہے لیکن لگاتا ہے تو اپنے گھر میں ایسا ٹھیکیدار کیوں نہیں رکھتے ہو؟ تو کھاتا بھی نہیں لگاتا بھی نہیں. ہاں نہیں وہ بھی ایک اور بات ہے. اپنے گھر میں ایسا ٹھیکیدار کیوں نہیں رکھتے ہو؟ اپنی مل میں ایسا پتا کیوں نہیں رکھتے ہو جو کھاتا بھی اور لگاتا بھی؟ یہ ملک رہ گیا ہے چوری کرنے کے لیے یار. اصل مسئلہ یہ ہے کہ آج جو کیس ہے کیس از سیریس. کیس ہے منی لانڈرنگ کا اور منی لانڈرنگ کے اندر جو کچھ سامنے آ رہا ہے پہلی بات تو یہ ہے تو یا تو شہباز شریف صاحب کو نکال دیں اور جتنے ان کے ملازم ہیں ان کے بند کریں اور کیس چلا دیں اور ان سے پوچھیں کہ بھئی آپ کے پاس اتنے ارب روپے کہاں سے آ گئے. بنیادی چیز تو یہی ہے نا. قانون تو یہی کہتے وہ کہتے یہ اب ہوگا بھی یہی کہ وہ بیچارہ کیونکہ یہ بہت تیز لوگ ہیں سارے کے سارے پاکستان کے اندر جتنے بھی لوگ ہیں. آپ ایک پٹواری کی بات کرتے ہیں اس کے پاس جو نئے ماڈل کی گاڑی ہوتی ہے. ایک ایسا جو ہے اس نے 10,000 قسم کے اپنا لیکن جو اور یہ صاحب جو پوائنٹ انہوں نے دیا مریم نواز صاحبہ نے کہ یہ شہباز شریف ہی کیوں ایک اہم شخصیت کے بھی احساس سامنے آئے ان کو تو نہیں. ہم نے اس دن بھی کہا کہ ہونا چاہیے. اصل مسئلہ یہ ہے اکراس دی بورڈ سب کا انہوں نے اپنا ایک انہوں نے جب بیان دیا تو عمران خان صاحب نے کہا کہ میں سیٹسفائیڈ اٹس اوکے. عمران خان صاحب تو نہیں ہے. عمران خان صاحب تو ان کو یہ اتھارٹی نہیں ہے اوکے کرنے کے. اوکے کی اتھارٹی یا تو انویسٹیگیٹنگ آفیسر کے پاس ہے یا پھر عدالت کے پاس. اور انویسٹیگیٹنگ آفیسر کے پاس بھی وہ باعث ہو سکتا ہے. شہباز شریف صاحب اس وقت تک کہ جو ملزم ہوتا ہے اسے کہا جاتا ہے یہ عدالت کا لاڈلا بچہ ہوتا ہے اور یہ اس وقت تک لاڈلا رہتا ہے جب تک یہ مجرم ڈکلیئر نہ ہو جائے. اس لیے یہ جو ہمارے ہاں روز گفتگو ہوتی ہے کہ شہباز شریف کرپٹ ہے فلاں کرنا جب تک کوئی ثابت اس وقت تک عدالت کا بھی یہ میڈیا ٹرائل ہم نے شروع کیے ہوئے نا. اصل مسئلہ یہ ہے کہ ہم بنیادی طور پر ہمارے ہاں جو جیل ہے یہ بڑی 2 نمبر قسم کی جیل ہے. یہ بیسیکلی ایک آدمی کو کیونکہ دنیا پوری میں جیل کس لیے ہوتا ہے اس کو کہا جاتا ہے کریکشنل انسٹیٹیوشن. آپ دیکھیں آپ پاکستان کی جیلیں ہیں نا ان کے بارے میں اس کو لکھا ہوگا دارالاصلاح. یہ دارالاصلاح کیوں لکھا ہوتا ہے کہ انہوں نے ایک کاپی کیا ہوا ہے کہ جہاں ہم اصلاح کے لیے رکھتے ہیں. اب جو انڈر ٹرائل پرزنر ہوتا ہے اس کی صرف ایک ریزن ہوتی ہے کہ یہ بندہ جو ہے یہ کچھ لوگوں کے اوپر انفلوئنس کر کے اور یہ بندہ جو ہے یہ اپنے طور پہ اپنا ریکارڈ بدل دے گا. شہباز شریف سے یہ ایبلٹی نہیں. وہ چیف منسٹر تو نہیں ہے نہ وہ پرائم منسٹر ان کا بھائی ہے. اب تو شہباز شریف کو آپ باہر جانے سے جب چاہے جس وقت روک سکتے ہیں. شہباز شریف آپ کی نظروں کے سامنے ہے. اس وقت جو اس کو گرفتار کیا گیا ہے مجھے یہ سمجھتے عدالت نے کیا ریزن دی ہوگی وہ تو فیصلہ تفصیلی آئے گا لیکن اس وقت مجھے پریما فچائی شہباز شریف کی جیل میں جانے کی کوئی ریزن نظر نہیں. اور سارے ان کے وکلاء نے دلائل یہ دیے ہیں کہ جب آپ بلاتے ہیں ہم آ جاتے ہیں اور ریفرنس دائر ہو چکا ہے تو آپ گرفتاری کی. اور دوسری بات یہ ہے کہ دوسرا جو ریزن دیا جاتا ہے اس طرح کہ یہ بندہ اب اس حد تک مجرم ہو گیا ہوا ہے اس حد تک جرائم پیشہ ہو چکا ہوا ہے کہ اگر اس باہر رکھا گیا تو 1 کی بجائے 2 قتل کر جائے گا. یہ 1 کی بجائے 2 ریپ کر دے گا. وہ اس طرح کے مجرمین کو جیل میں رکھا جاتا ہے انڈر ٹرائل بھی کہ بھئی اس نے قتل کیا ہوا ہے اور یہ مزید بھی قتل کر سکتا ہے خونریزی میں یا جس کا اس نے قتل کیا ہے وہ اس کو قتل کر جا سکتے ہیں. تو یہ خوف ہوتے ہیں جس کی وجہ سے انڈر ٹرائل پرزنرز کو رکھا جاتا ہے. اب یہاں مسئلہ یہ ہے کہ آپ نے ان لوگ اور یہ مشرف کی ظاہری ریت نہیں ہے یہ ریت نواز شریف نے ڈالی تھی سیف الرحمان کے تھرو. پاکستان میں یہ جو گند جو بھگت رہے ہیں نواز شریف اور شہباز شریف بھگت رہے ہیں یہ اس کی اپنی بوئی فصل ہے. اپنی بوئی. آپ سوچ سکتے لوگ تھر تھر کانپتے تھے سیف الرحمان سے. کبھی سیف الرحمان کے آپ کو یاد ہوگا کہ جب اس کی گاڑی گزرتی تھی اور اسلام آباد کے اس کے اندر جو اس کا ایسکارٹ ہوتا تھا سیف الرحمان کا اور جس طرح اس نے بال کو تنگ کیا تھا آپ حیران ہوں گے. یہ بے نظیر بھٹو جو تھی یہ ایک پیشی وہاں بھگتتی تھی اسلام آباد میں دوسری لاہور میں بھگتتی تھی تیسری کراچی میں بھگتتی تھی اور بچے کو ساتھ انگلی لگائے ہوئے چلتی پھرتی بختاور اور بلاول ہوتے تھے. اور کیسے وہ جیل سرداری کو جس طرح کبھی اس جیل سے اس جیل تو اس جیل سے اس جیل یہ بیج کس نے بوئے ہیں اس ملک کے اندر یہ سیاست. اور یہ آج تک اب میں وہی کہتا ہوں نا آج تک آج باجوہ کا نام تو آتا ہے ساروں کو لیکن آپ کو پتہ ہے کہ اس زمانے کے اندر کیا کیا سکینڈلز ابھرے تھے اور کیسے ایڈورڈ منصور اللہ کا سکینڈل نہیں یاد کسی کو.
اور اس اسکینڈل کے بعد سب سے بڑی بات ہے کہ اس کو خاچب کس نے کیا؟ پھر وہ یعنی فرانس میں سزا ہوتی ہے ان آبدوزوں کے خریدنے کے اوپر، اور پاکستان میں لوگ الیکشن لڑ کے وزیر بنتے ہیں، پاکستان میں وہ لوگ صدر پاکستان بن جاتے ہیں ان اسکینڈل کے لوگ۔ یہ ہے اس ملک کا المیہ۔ اس ملک میں میں تو بنیادی طور پہ سمجھتا ہوں 1 سال نہیں 2 سال کے لیے سیاست کر کے بند اور مکمل طور پر کٹہرے میں کھڑا کرنا چاہیے، تب ٹھیک ہوگا۔ میں آپ کو اب سچی بات بتاؤں، سارے کٹہرے میں تو ہیں، نہیں کوئی نہیں کٹہرے، کون بچا ہے؟ سر یہ سب فضل الرحمان صاحب بچے تھے، ان کا بھی کچے چٹے نہیں، سامنے آ یہ کٹہرا نہیں ہے۔ اس کو 12th سینچری کے اندر لندن کا جو شہر ہے یہ مافیا کے کروڑ، جیسے کراچی کو ہوا تھا نا، ایسے 2 حصوں میں تقسیم ہو گیا تھا، اور ملکہ برطانیہ یا بادشاہ برطانیہ جو تھا اس سے بتا لیتے تھے، اس کے جہاز آ کے رکتے تھے بادشاہ کے، اس جہازوں کا بھتہ دیتے تھے ان کو، مافیا والوں کو، تب جا کے جہاز جو تھے وہ لنگر انداز ہونے دیتے، ورنہ نہیں ہوتے۔ کریں کیا؟ سب کے پیچھے ایک ایک سیاستدان ہوتا تھا۔ انہوں نے کہا پارلیمنٹ بند لندن شہر کی، 6 مہینے کے لیے سارے سیاستدان لندن سے باہر نکل جاؤ، انہوں نے 6 مہینے میں لندن ٹھیک کر دیا۔ اٹلی دیکھیں نا آپ، میرا تو خیال ہے یہاں کے سارے سیاستدان کو جہاز میں بند کر کے لندن پہنچا دیا جائے گا، تو بڑی خوشی سے جائے گا، بڑی خوشی خوشی سے۔ خوشی جائے گا، دیکھیں جو بلدار بات ہے نا خان صاحب سمیت۔ سر، میں آپ کو بتاؤں، میں نے اس پہ بہت تفصیل سے لکھا ہے۔ پاکستان میں کرپشن ہو ہی نہیں سکتی اگر یورپ بدیانتوں کا ساتھ نہ دے۔ یورپ پیسے نہ 3 رکھے، بنیادی چیزیں ہیں جس کی بنیاد پہ ہوتی ہے۔ لسٹ اٹھا لیں، وہ سارے لوگ جو یہاں سے نکلے ہیں، ان کو لیے باقاعدہ تقریباً 5-7 ایسی ڈیسٹینیشنز ہیں کہ جو انگلینڈ کی بنی ہوئی، مثلا کیمن آئی لینڈ جو ہے، اس کے اندر امریکہ کے چور آ کے پیسے جمع کراتے ہیں۔ تقریباً اس وقت وہاں پر ٹوٹل کوئی 18,000 ارب روپیہ جو ہے وہ کیمن آئی لینڈ میں جمع ہے، ٹھیک۔ اس کے بعد سوئٹزرلینڈ کا جو جنیوا ہے، وہاں ٹیکس ہیون وہ صورتحال ہے۔ ایک کیریبین آئی لینڈ میں 1-2 اس طرح کے ممالک ہیں، آپ وہاں جاتے ہیں، 3 بنیادی لاز ہیں۔ اب آپ مجھے بتائیں اس کے بعد پاکستان میں کوئی کرپشن ختم کر سکتا ہے؟ نمبر 1، آپ کا 5 ارب ڈالر یا 1 ارب ڈالر یا 5 لاکھ پاؤنڈ ہیں، آپ لندن چلے جاتے ہیں، آپ جائیداد خریدتے ہیں اور رہتے ہیں۔ اس کے بعد یورپی یونین نے ایک قانون بنایا ہے کہ اس شخص کو اپنے ملک کے حوالے نہ کیا جائے جہاں 2 چیزوں کا خطرہ ہو۔ ایک یہ ہے کہ اس کو پھانسی دی جا سکتی، اور دوسرا یہ ہے کہ اس کو ٹارچر کیا جا سکتا۔ اب یہ پاکستان میں کتنا آسان ہے ثابت کرنا۔ پاکستان کا قاتل، چور، ڈاکو، سمگلر انگلینڈ کے اندر جا کے بیٹھے گا، اور پہلی بات۔ دوسری اہم ترین چیز یہ ہے کہ انگلینڈ کے جو بڑے لائرز ہیں ان کا بھتہ جو ہے یہاں سے چلتا ہے، ان کا دھندا یہاں سے چلتا ہے ان لوگوں کو پناہ دینے کے۔ ایک دفعہ ایک ہمارے کالم نگار ہیں، ان کو مغرب بہت اچھا لگتا ہے، بہت ان کو پسند ہے، تو انہوں نے جنیوا کے بارے میں، کہیں ہو کیا تو جنیوا کے بارے میں آرٹیکل لکھا اور کہا کہ دیکھیں جنیوا میں اس وقت صورتحال یہ ہے کہ جنیوا میں پر کیپٹا انکم دنیا کی سب سے زیادہ، اور جنیوا میں کوئی کام نہیں ہوتا، جنیوا میں صرف بینک ہیں پیسے اور دنیا کا ہر چور ہے۔ میں نے کہا مجھے بھی 15 ہیرن والوں کا پیسہ دے دو، 4 چرس والوں کا پیسہ دے دو، 6 قاتلوں ڈکیتوں کا پیسہ، میں بھی لاہور کا پر کیپٹا انکم دنیا کا سب سے بڑا کر دوں گا۔ یہ سارے ملک، یعنی آپ سگریٹ، یہ 3 بنیادی چیزیں ہیں جس کی وجہ سے وہ عمران خان چیخا ٹھیک ہے کہ تم اگر نہ چاہو تو پاکستان بچ سکتا ہے۔ انڈیا کیا اندازہ کرے، انڈیا والے چیخے ہیں کہ ان کا ہر بڑا چور جو ہے وہ انگلینڈ میں بیٹھا ہوا ہے۔ آپ اندازہ کریں کہ پاکستان اور انگلینڈ جو ہے اس کے درمیان تو کسی قسم کا کوئی معاہدہ نہیں ہے ایکسٹریڈیشن کا۔ انگلینڈ اور انڈیا کا معاہدہ ہے کہ تمہارا چور ہم واپس کریں گے، ہمارا چور تم واپس کرو گے۔ انڈیا نے اپنے 570 بندوں کی درخواست دی ہے کہ ہماری چوری کر کے آپ کے پاس گئے ہوئے ہیں، صرف 1 بندہ واپس ہوا ہے، وہ بھی بدقسمت پتہ نہیں کون تھا، میں نام اس میں یاد نہیں آ رہا، ہم نے لیا تھا، اس نے لیا، 1 بندہ صرف واپس آیا، جے والیہ میرا، واڈیا، وہ واپس آیا۔ لیکن اوریا صاحب اس وقت بات یہ ہے نون اور شین والی
کہ جی شہباز شریف صاحب اندر چلے گئے اور یہ غلط کہہ رہا ہے. تو کیا اب تک اگر شہباز شریف نواز شریف کے بیانیے پر کھڑا ہوا ہے تو آنے والے دنوں میں آپ کو لگتا ہے شیخ صاحب تو کہہ رہے ہیں جنوری تک تو یہ شین نکل جائے گی دیکھیں یا نون نکل جائے گی, ہوگا کیا؟ چلیں اس پہ تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں کہ کیا آنے والے دنوں میں نون لیگ آپ کو منقسم ہوتی ہوئی نظر آتی ہے؟ منقسم تو خیر پاکستان کی سیاست ہے, پاکستان کی خاص طور پہ نون لیگ ہر سیاست. سر پیپل پارٹی سے زیادہ اسٹرانگ ورکر میں نے اپنے زندگی میں نہیں دیکھا. پیپل پارٹی جو 85 کا انہوں نے بائیکاٹ کیا تھا, پیپل پارٹی بکھر گئی تھی. آج تک وہ روتے ہیں ہم پارٹی دوبارہ نہیں بنا سکے. پاکستان سیاست کا کوفہ ہے. مسلم بن عقیل جب فجر کی نماز پڑھا کے انہوں نے جب سلام پھیری تو ایک آدمی پیچھے کھڑا نہیں تھا. اور ایک مثال نہیں ہے, قائد اعظم کی مسلم لیگ جب ریپبلکن پارٹی بنی تھی تو میں آپ نہیں تھے, بانیان پاکستان تھے. وہ لوگ تھے جنہوں نے 1946 کا الیکشن جیتا ہوا تھا. جھکتی فرنٹ میں نے بنایا تھا, ریپبلکن پارٹی میں نے بنایا تھی. وہ نواز شریف سے قائد اعظم اور نواز شریف کا کوئی مقابلہ ہے؟ لیاقت علی خان نواز شریف کا کوئی مقابلہ ہے؟ کسی کا کوئی مقابلہ نہیں. وہ لوگ نکل گئے تھے. پھر آگے آ جائیں, جب ایبڈو لگا ہے, جب ایوب خان نے ایبڈو لگایا ہے, آپ سوچیں کہ ایوب خان کے ایبڈو کے وقت کیا صورتحال ہوئی تھی؟ یہی تو ہوا تھا کہ سارے کے سارے سیاستدان چھوڑ چھاڑ کے چلے گئے تھے. پھر اس کے بعد بھٹو کی پیپل پارٹی آ جائیں. پھر 2002 میں کیا ہوا تھا, جہاں سے گنتی کی چند سیٹیں تھیں. اصل مسئلہ یہ ہے کہ نون شیف چین کا مسئلہ نہیں ہے, ہماری سیاست کا رواج ہے. ہم اسی حساب سے, میں آج بھی کہتا ہوں یار دیکھو بات, ہر ملک کی ایک اسٹیبلشمنٹ ہوتی ہے اور اس ملک کی سیاست اس اسٹیبلشمنٹ سے بغاوت نہیں کرتی. جس دن مونیکا لیونسکی کا کیس ہوا ہے نا, تو ہیلری کلنٹن نے ایک بیان دیا تھا. اس نے کہا تھا اٹس اے رائٹ ونگ کانسپریسی اگینسٹ اس. رائٹ ونگ مطلب یہ تھا کہ جو جو ہے نا, ٹھیک, انہوں نے ہمارے خلاف ایک کانسپریسی کی ہے. اس کے بعد ہیلری کلنٹن اور بل کلنٹن نے جا کے ان سے معافی مانگی تھی. صرف یہ ہے کہ وہاں کانسپریسی, وہاں اسٹیبلشمنٹ کے ہاتھ میں بندوق نہیں ہے, یہاں اسٹیبلشمنٹ کے ہاتھ میں بندوق ہے. یہی فرق, اور کوئی فرق نہیں. چلیں میرا خیال تھوڑی سی آگے شیخ رشید صاحب پہ بھی بات کرنی چاہیے ہمیں کہ کتنے ایکٹیو وہ ہیں. ابھی پریس کانفرنس میں بھی کوئی نئی, ہم جو میڈیا جو شیخ لیگز کہہ رہا ہے ان کی جو انکشافات ہوتے ہیں, ان کو پہلی بات یہ ہے کہ اگر کوئی چینل چاہے نا تو ان کو اپنے پاس رکھ لے, چیف اینکر رکھ لے, چیف رپورٹر. وہ کہتا ہے میری پارٹی پورے چینلز پہ چلتی ہے اور سب سے بڑی پارٹی ہے. بالکل ٹھیک کہتا ہے, اور ریٹنگ بھی ہے, اور اکیلے آتے ہیں سولو اور جناب میلہ لوٹ کے لے جاتے ہیں. چلیں یہ ناظرین یہ بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد آئیں گے اور ذکر کریں گے عمران خان صاحب کے ایک اہم بیان. سسٹم پہ پڑھ. جی ناظرین, عمران خان صاحب کی آپ نے باتیں سنی اور بڑی قابل غور قسم کی باتیں ہیں, قابل عمل باتیں ہیں, لیکن بطور وزیر اعظم پاکستان کے اندر فحاشی کو روکنا, اور جیسے انہوں نے کریڈٹ لیا ارطغرل ڈرامہ جو انہوں نے پاکستانی قوم کو دکھایا, اس جیسے ڈرامے انہوں نے کہا کہ ہمیں اپنی کلچر اور ثقافت کو اجاگر کرنے کی ضرورت ہے. لیکن کیا عملی طور پر اوریہ صاحب جو باتیں خان صاحب نے کی ہیں, کیا آپ کو گراؤنڈ ریئلٹی میں نظر آتی ہے کہ ایک انیشیٹو لیا گیا ہو, ہمارے جس قسم کے ڈرامے بن رہے ہیں اور جو موضوعات ڈراموں کے ہم دیکھتے ہیں پیمرا سے بھی واضح اٹھتے ہیں اور کئی بین بھی ہوئے ہیں, لیکن ہمارے ہاں کیوں نہیں بن سکتے ایسے؟ دو چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہیں, اور وہ ایک ہوتا ہے آپ کا اسٹرکٹ لاس, وہ زیادہ دیر کام نہیں کرتے, اس لیے کہ آپ نہیں کریں گے تو ظاہر بات ہے وہ انڈر گراؤنڈ کاؤنٹرز چلیں گے. ایران نے تجربہ کر کے دیکھا, شروع میں انہوں نے یہ کیا کہ بین لگا دیا. میں جب ایران میں تھا تو بڑا مزدار ہوتا تھا, وہ ڈش لگاتے تھے ڈش کے ذریعے, اور ڈش کرتے یہ تھے کہ انہوں نے ایک کھڑکی رکھی ہوئی تھی, اور کھڑکی کو پہیے والا ایک رکھا ہوتا تھا اور تختہ, وہ تختہ رات کو جو باہر نکال دیتے تھے اور صبح واپس کرتے تاکہ پکڑے نہ جائیں. انویریبلی کہیں نہ کہیں سے آپ کی انٹری ہوتی ہے. دنیا میں جو جنسیت فحاشی ہے اس کے بارے میں ایک تصور یہ پایا جاتا ہے کہ اس کی بھی ایک لمٹ ہے. آپ اکتا جاتے ہیں, آپ اس یونیفارمٹی سے اکتا جاتے ہیں, کیونکہ ظاہر بات ہے آپ کتنی اس میں ویرائٹی پیدا کر لیں گے. آپ
اس وقت جتنی بھی فوج فلمیں بن رہی ہیں اس میں صرف ایک چیز کا فرق ڈال دیتے ہیں کہ ہیرو بدلتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا کہ جتنی فوج فلمیں ہیں ان کا کوئی پرمنٹ ہیرو ہیروئن نہیں ہوتی, ہر جگہ ایک نئی چیز, کیونکہ صرف ویرائٹی پیدا کرنے کی. اس کے مقابلے میں جب آپ ویرائٹی کی کہانی لے کے آتے ہیں تو وہ کمال کرتے تھے. ایرانیوں نے یہی کیا, انہوں نے اپنی کہانی مضبوط کی. اب ان کی جو فلمیں ہیں وہ کینز میں, اور ان کی فلمیں جو ہیں آکسفورڈ آسکر میں وہاں جا کے جیتنا شروع ہو گئی, کیونکہ انہوں نے بنیادی طور پر انسان کی زندگی جو تھی اس کو ڈسکس. اب دیکھیں حجاب میں ہیروئن رکھ کے اور ڈرامہ بنانا وہ آسان کام نہیں ہے. میں ڈرامہ لکھتا نا, مجھے پتہ ہے. ارطغرل کی مثال بہت ٹھیک تھی. ارطغرل نے 25 سال کا پاکستان کا گند جو ہے نا یوں تھپڑ مار کے پیچھے کہہ کہ یہ تم کہتے ہو لوگوں کی ڈیمانڈ ہے, لوگ یہ دیکھنا چاہتے ہیں. پرویز مشرف نے ایک غلاظت کا آغاز کیا تھا, اور اس غلاظت کے اندر پاکستان کے ہر ٹی وی چینل نے حصہ ڈالا ہے, برابر کا حصہ ڈالا. اور پاکستان کو بدنام کرنے کی, میں آج میں نے ٹویٹ کیا اسی حوالے سے کہ ہم کو صرف فحاشی کی بنیاد پہ کی بات نہیں, پاکستان کو ایک بدنام کرنے کا ایلیمنٹ بھی. یہ میرے سامنے لندن کے سٹیسٹکس ہیں عورتوں کے منہ پہ تیزاب پھینکنے. آپ پاکستان میں کتنے کیسز ہو جاتے ہوں گے سال کے اندر؟ 50 میکسیمم. یہ بھی بہت زیادہ بتا رہے ہیں. لندن میں 2010 میں 300 ہوئے ہیں, 2011 میں تقریباً 270 ہوئے ہیں, 2012 ایسا سال تھا جس میں 200 ہوئے ہیں, 2013 میں پھر 300 ہو گئے ہیں, 2014 میں 350 ہوئے ہیں, 2015 میں 350 ہوئے ہیں, اور 2016 میں 450. لندن شہر پورے یو کے اس کہا جاتا ہے کہ یہ کیپٹل ہے اس کا, یہ کیسے کہتے ہیں اپنا اس کے اپنا ایسنٹ بینک. لیکن بدنام کون ہوتا ہے؟ میں. اس نے بڑی صحیح بات کی, جو بات اس کی تعریف کے قابل وہ تعریف کرنی چاہیے, ہم نہ کے خلاف. لیکن سوال یہ ہے کہ ہم نے باہر سے ڈرامہ منگایا, ہم خود کیوں نہیں بنا رہے؟ بات تو یہ ہے کہ آپ 10 ارب جو پی ٹی وی کو دے رہے ہیں وہ کیا کر رہا ہے؟ پی ٹی وی بنائے نا, پی ٹی وی کچھ نہیں کر رہا. اور ان 2 سالوں میں کیا ٹاسک دیا پی ٹی وی کو, کون سا ڈرامہ بنایا, سامنے لائے. پی ٹی وی کا تو جتنا پی ٹی وی کا سٹرکچر ہے نا جسوان صاحب, یعنی اتنے بڑے بڑے اسٹوڈیو آپ کو کہیں نہیں ملیں گے, دنیا پوری میں نہیں ملیں گے. اتنا ہیوج سٹرکچر اور اتنی ہیوج امپلائمنٹ آپ نے جو کی ہوئی. پی ٹی وی کو تو آپ نے عادت پی ٹی وی کو استعمال کیا ضیاء الحق صاحب نے کس طرح کیا, اور آج ان کے بنائے. میں کہتا ہوں کہ ضیاء الحق کے دور کو اگر پاکستان سے نکال دیں تو پاکستان کا تو ادب اور لٹریچر ختم ہو جاتا ہے, جو الیکٹرانک میڈیا کا. آپ سوچیں امجد سلام امجد اسی زمانے, وارث, اندھیرا اجالا, ایک نہیں حسینہ معین اسی زمانے میں, فاطمہ سریہ بجیہ اسی زمانے میں, نور الرضا شاہ اسی زمانے میں, عبد القادر جنیجو اسی زمانے میں, بانو آپا اسی زمانے میں, اشفاق احمد اسی زمانے میں. کون سا مستنصر حسین تاڑا اسی زمانے میں. کون سا بڑا ڈرامہ نگار ہے جو ضیاء الحق کے پہلے تھا اور ضیاء الحق کے بعد نہیں نظر نہیں آتا؟ اصغر ندیم سید, اصغر ندیم سید اسی زمانے میں. سارے لوگ یہ وہ لوگ تھے. میں نے 17 سال اسی دور میں ڈرامہ. اور آج کل آپ کو نام پتہ ہے کون لوگ ڈرامے لکھتے ہیں؟ کوئی نہیں. آج صرف عمیرہ احمد کے علاوہ کو بتائیں, عمیرہ احمد یا خلیل الرحمان قمر صاحب کے علاوہ. وہ بھی تو پاکستان میں اصل مسئلہ پتہ ہے کیا ہوا ہے عثمان صاحب؟ پاکستان میں عورت کے بارے میں ایک عجیب و غریب قسم کا امیج بنا دیا گیا. مطلب آپ نے عورت کی توہین کر دی, ڈرامے میں اس کو توہین کرائے جاتے ہیں اس کے ساتھ. مطلب میں کل ایک اشتہار پہ میں نے تبصرہ کیا, ایک گھر میں خاتون بیٹھی ہے اور وہ کہتی ہے کہ یہ میری ڈاکٹر بیٹی نے بنایا, اور مقابل پہ وہ عورت جو کہتی ہے کہ ہمارے گھر میں بچیاں کام نہیں کرتی. تو وہ ایک دم پریشان ہو جاتی ہیں ڈاکٹر صاحبہ. تو کہتی ساس کہتی نہیں گھر کا کام نہیں کرتی. تو گھر کا کام جو ہے اس کے لیے نوکر رکھنے پڑیں گے پاکستان میں. آپ 22 کروڑ لوگوں کو سکھا کیا رہے ہو جس کام میں عزت ہونی چاہیے, جس کے بارے میں دنیا پوری میں کہا جاتا ہے کہ آپ بجائے اس کے کہ خاوند اور بیوی مرد دونوں کہیں کہ کچن میں جا کے شیئر کریں, یہ بتاؤ کہ سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ آپ گھر میں شیئر کیا کرتے تھے اپنی ازواج مطہرات کا. یہ بتاؤ کہ سیدنا علی شیئر کرتے تھے, یہ بتاؤ کہ سیدنا ابوبکر عمر شیئر کرتے تھے. تم یہ اس طرح لے کے جا کرنا چاہتے, کس معاشرے کو تباہ کرنا چاہتے ہو؟ تم لوگوں نے تباہ برباد کر دیا پاکستان کا معاشرہ. یہی وجہ ہے
تو وہ ایک وہ گاڑی والا ایڈ تھا اور خاص طور پہ ہماری جو ایڈورٹیزمنٹ ہے اس کے اوپر, اور یہ تو پیمرا کو کنٹرول کرنا چاہیے. حالت یہ ہے کہ ایک غلیظ قسم کا ڈرامہ ایئر وائی جو ہے, مجھے اب نام یاد نہیں آ رہا, جس کو پیمرا نے روکا تھا, جلن, جس کے اندر غلاظت قسم کی افیئر چلتے, ہائی کورٹ ڈیسیژن لے. بھائی ہائی کورٹ کون ہوتا ہے؟ نہیں, یہ تو ہمارے رویے بھی تو ہے نا. انصار عباسی صاحب نے ایک پی ٹی وی پر چلنے والے کلپ کو ٹویٹ کیا کہ دیکھیں وزیر اعظم صاحب یہ کیا ہو رہا ہے. اس کے بعد انصار عباسی صاحب کا جو حشر کیا بریگیڈ نے, تو آپ کے سامنے ہی. بالکل, میں نے بھگتا ہوا. اچھا, انصار عباسی صاحب, آپ اور مرحوم قاضی حسین احمد صاحب ایک ہم نے پٹیشن لے گئے تھے. آپ کیا بنا, آپ اندازہ کریں, قاضی صاحب کو آپ اندازہ کریں, ہم سے سوال یہ کیا جاتا ہے. پیمرا میں سوال کیا گیا اور سپریم کورٹ میں سوال ہے, اس میں بڑے بڑے لوگ تھے بیٹھے ہوئے پیمرا. فحاشی کی ڈیفینیشن کریں. اچھا, تعریف آپ. سبحان اللہ. اچھا, فحاشی کی ڈیفینیشن میں کروں گا سب کچھ. میں نے پھر پورے کے پوری دنیا کے اندر جو انٹرنیشنل اسٹیبلش فحاشی کی ڈیفینیشن تھی وہ یہ کی کہ جو ان جنرل پبلک نارمز میں قابل قبول نہیں ہے وہ فحش ہے. ٹھیک ہے. جو کپڑے پہن کے آپ سڑک پہ نہیں گھوم سکتی, جو ٹانگیں ننگی رکھ کے آپ بازار میں نہیں جا سکتی, وہ فوج ہے. دنیا کی ایتھنٹک پرنسپل یہی ہے کہ جو لباس پہن کے آپ مجھے بتائیے کہ پاکستان میں کتنی عورتیں ہیں کہ جو دوپٹہ لیے بغیر گھومتی ہیں. چلو سر پہ گلے والا دوپٹہ. کتنی عورتیں ہیں پاکستان کے اندر کو جو ڈھیلے ڈھالے کپڑے پہن کے جن میں سے اعضاء کی نمائش موجود ہے وہ گھومتی ہیں؟ نہیں, یہ ہے فوج کی. اور یہ سپریم کورٹ میں جب کی ہم نے, قاضی صاحب تھے, میں, انصار عباسی, ہم لوگ جاتے تھے, انصار عباسی بھی موجود تھے. ویسے آپ اندازہ کریں کہ گھول کر گئے مشرف. اب کیا سٹیٹس ہے اس پٹیشن کا؟ کچھ نہیں, فیصلہ ہوا نہیں ہوا, آپ نے پرسو کیا یا کوئی؟ دو پٹیشنیں ایسی ہیں جس کے بارے میں سپریم کورٹ کا بہت عجیب رویہ ہے. اب چونکہ فیصلہ ہو گیا میں بات کر سکتا ہوں. ایک تو میں نے کہا تھا کہ یہ توہین عدالت ہونی چاہیے ایک جج کے اوپر, سرمد جمال عثمانی تھے, سود کی پٹیشن. اس میں انہوں نے ہمیں کہا تھا کہ جو لوگ سود نہیں لیتے وہ ٹھیک ہے, جو سود لیتے ہیں ان کو اللہ پوچھے گا. اچھا, تو میں نے کہا عدالت بند کر دو. جو قتل کرتا ہے اس کو اللہ پوچھے گا, جو زنا کرتا ہے اس کو اللہ پوچھے گا, جو جرم کرتا ہے, جو آپ کے گھر میں چوری کرتا ہے اللہ پوچھے گا, جو نہیں کرتا بچہ پھر تو جرم کا تصور ختم ہوگا. تصور ختم ہوتا ہے. چلیں جی ناظرین, یہ بریک لیتے ہیں, بریک کا وقت ہے. بریک کے بعد آئیں گے اور ذکر کریں گے ایک اہم شخصیت افغانستان سے عبداللہ پاکستان کے دورے پر ہیں, اور اس تمام تر جو مفاہمتی پروسیس چل رہا ہے اس کے کیا اثرات نکلنے والے ہیں, اور یہ دورہ کتنا اہم, اس پر بات کریں گے بریک کے بعد. جی ناظرین, پروگرام میں خوش آمدید. پروگرام کے آخری حصے میں ہم گفتگو کریں گے ایک اہم شخصیت افغانستان کی عبداللہ جو سابق چیف ایگزیکٹو بھی ہیں افغانستان کے, اور اس وقت افغان مفاہمتی جو گروپ بنا ہوا ہے اس کے سربراہ بھی ہیں, اور جتنے بھی افغان گروپوں کے درمیان مذاکرات چل رہے ہیں اس حوالے سے پاکستان کی مدد کے لیے, اور پاکستان اس تمام تر کرائسس کے اندر افغانستان کی کس طرح مدد کر رہا ہے, اس حوالے سے وہ پاکستان کے دورے پر ہیں. ان کا یہ دورہ کتنی اہمیت کا حامل ہے, اور یہ صاحب کہ جب طالبان کے ساتھ مذاکرات آلموسٹ تقریباً فائنل ہیں, اور جو یہ وہ گروپ ہے جس کو طالبان کا بہت مخالف گروپ سمجھا جاتا ہے, شمالی اتحاد, اور عبداللہ کے بھی کئی مطالبات ہیں طالبان کے حوالے سے, خاص طور پر شریعت کے نفاذ کے لیے اور باقی جو معاملات ہیں. تو ایسے میں اس وقت عبداللہ پاکستان سے کس قسم کی حمایت چاہتے ہیں؟ دیکھیں 22 نکات پیش ہوئے تھے سب سے پہلے پروسیجر کے اوپر. اس 22 میں سے 2 جو ہے نا وہ اس پہ کنسنسس نہیں ہو رہا تھا, وہ بھی ہو گیا آج. اچھا, ہو گیا. اس میں بھی طالبان نے فقہ حنفی کی بات کی تھی تو انہوں نے کہا کہ نہیں, فقہ جعفریہ بھی یہاں موجود ہے. وہ تھوڑے سے ہیں, بہت تھوڑے ہیں, 1% کتنی ہوں گی جائے. لیکن طالبان کا ایک گلہ ہے بڑا عجیب و غریب, اور وہ کہتے یہ ہیں کہ یہ سپائل کریں گے, کیونکہ کہتے ہیں ہم نے اتنے سال امریکہ سے مذاکرات کیے, دونوں گروپوں نے ایک ہوا نہیں لگنے دی کہ ہم کہاں ہیں, کس جگہ ہیں, اختلافات کیا ہیں. جب ہم کسی ایگریمنٹ پہ پہنچ جاتے تھے تو ہم بتا دیتے تھے. کہتے ہر دوسرے دن یہ باتیں کرتے ہیں اور سب کچھ کرتے ہیں سپائل کرنے کا. دوسری بات یہ ہے کہ عمران خان صاحب نے ایک بہت غلط بیان دیا ہے, اور وہ غلط کا نہ جائے. ہاں, یہ
کو ان کے کچھ شرطوں نے نا اچھلتے ہیں جو امریکہ کے سر پہ، یہ پرانا اس زمانے کا ہے. یہ وہ لوگ ہیں جب ہم کہتے تھے نا آج سے 15 سال پہلے کہ امریکہ دم دبا کے بھاگے گا، تو نجم سیٹھی سے لے کے امتیاز عالم تک سب کہتے تھے کہ امریکہ نہیں جاتا. شیخ رشید بھی کہتا ہوتا تھا امریکہ نہیں جاتا، ہمارا تورا بورا بنائے گا. اب شیخ رشید صاحب بڑی چیز بنتے ہیں. شیخ رشید صاحب جب نواز شریف کے پھونپو تھے تو شیخ رشید صاحب جو تھے وہ ایسے بولتے تھے کہ جیسے بل کلنٹن کون تھا اوباما جو تھا انہوں نے ان کو پرسنل ایڈوائزر رکھا ہوا. اور شیخ رشید صاحب کہا کرتے تھے کہ اگر ہم نہ کرتے تو ہمارا تورا بورا بن جائے گا. شیخ صاحب ہمارا تورا بورا بن گیا، ان کا تورا بورا نہیں بنا. تو اصل مسئلہ یہ انہوں نے غلط بیان دیا، اور یہ بیان دیا بے شک شاید عبداللہ کو خوش کرنے کے لیے، کیونکہ عبداللہ اصل میں ایک بہت بڑی تبدیلی ہے. یہ وہ لوگ ہیں کہ دل سے پاکستان سے نفرت کرتے ہیں. یہ چھوٹی سی ایک اقلیت ہے کہ جو پلی بڑی اٹھی تجارت انڈیا سے تجارت کی. ان کے گھر ہے وہاں پہ جنپت روڈ پہ باقی جگہوں پہ. اس کے مینٹر احمد شاہ مسعود کا گھر. اس کو جب پاکستان میں کیا نام تھا وہ جو لکھتا ہے اپنا بہت بڑا احمد رشید. ہاں احمد رشید نے ان کو ہیرو بنایا ہوا ہے. احمد رشید افغانستان میں اس کی اوقات کوئی نہیں تھی، مجھے پتا ہے. ایک احمد شاہ اس سے مل ملا کے تو آ جاتا تھا، جس احمد شاہ مسعود سے تو یہ اس کو اوپن شیر کا ایک چھوٹا سا علاقہ تھا، اس کے اندر ہیرو. یہ بیان دیا. اب یہ آئے ہیں پاکستان سے یہ کہنے کہ آپ طالبان سے یہ کہیں کہ آپ آئین اور جمہوریت پہ ایگری کر جائیں. اچھا طالبان کہتے ہیں نہیں کرتے تو ہم واپس جاتے ہیں. لڑائی ہی آئین و جمہوریت نہیں دیکھیں ایک بات بتاؤں، بڑی امپورٹنٹ بات ہے، اور یہ بہت آج میں کہنا کہ یا تو دونوں کے لیے ون ون سچویشن ہوگی، ایک مذاکرات ہو گئے. لیکن آج میں پھر 18 سال پہلے کہا تھا کہ امریکہ جائے گا، اور پھر ایک کے لیے شکست ہوگی، اور شکست عبداللہ. چلے جی، پروگرام کا وقت ختم ہوا ہے. کل انشاءاللہ نئے موضوعات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.